पंजाब के अंदर बसने वाले हर फनकार को सरकारी सतह पे एक जामिया मरवज प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कल्चर पॉलिसी मुतारफ़ कराने जा रही है और वो पंजाब की पहली कल्चर पॉलिसी होगी जिसके तहत हमारे सूबे के अंदर बसने वाला हर वो फनकार जो फ़न के मौके कम होने की वजह से मुश्किलात का शिकार है, अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का अमली तौर पे मुज़ाहरा नहीं कर पा रहा और उसके घर का चूल्हा ठंडा हुआ है। हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उन फ़नकारों को जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए 1600 फ़नकारों को एक आर्टिस्ट सपोर्ट फ़ंड के ज़रिए रिलीफ पैकेज दिया। 1500 फ़नकार पंजाब भर में ऐसे हैं कि जिन्हें हम इसी फ़ंड के ज़रिए माहाना 5000 वजीफ़ा दे रहे हैं और इससे पहले चूँकि डिस्क्रिशन थी कि जो आया जिसने सिफारिश कराई, जिसने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर लिया, उसने रिलीफ ले लिया। कोई मैकेनिज़्म नहीं था। हुकूमत पंजाब ने पहली दफ़ा एक साफ शफाफ तरीके से इन फ़नकारों को जो हकदार हैं उनको उनका हक देने का फ़ैसला किया। हकदार को हक लुटाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इसके साथ साथ चूँकि हमारा इससे पहले दहशतगर्दी की वजह से हमारे थिएटर वीरान हो गए, हमारे सन में जो थे वहाँ पे खुशियाँ बखेरने वाले, लोगों को हंसाने वाले चेहरे जो थे वो ख़ुद उदास हो गए और परेशानी में मुब्तला हमारा वो फ़नकार जो था वो घरों तक महदूद हो गया। जो हमारे कल्चरल इवेंट थे वो भी उस दहशतगर्दी की सोच की नज़र होते गए। जो दहशतगर्दी पे कामयाबी हासिल होती गई उसको काबू करने पे, लेकिन उसके साथ ही जो ही हमारे थिएटर आबाद होने शुरू हुए, ड्रामा आर्टिस्ट, फिल्मों में काम करने वाले, उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े तमाम वो अफराद जिनका रोज़गार इस फ़न से जुड़ा है वो बेरोज़गार होते गए। लेकिन अल्टीमेटली कोरोना ने जो रहती कसर थी वो पूरी कर दी और एक दफ़ा फिर उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया। हुकूमत आपकी मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आपकी तकलीफ़ का एहसास है और आज उसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए शौकत अली साहब की मदद के लिए 2 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला की तरफ से मैंने उनको पेश किया है। 3 लाख का चेक इससे पहले उनको दिया जा चुका है और उनके हर तरह के इलाज मुआलजे खुशी हुई कि ISPR की तरफ से, चूँकि इन्होंने हमेशा मिली नगमे गाए और दुनिया भर में पाकिस्तान का हकीकी तशख़्ख़ुस
شناخت اور جو وقار ہے وہ اپنے ملی نغموں کے ذریعے پاکستان کو روشناس کرایا، متعارف کرایا، تو افواج پاکستان کی طرف سے بھی ان کو سرپرستی اور ہر طرح کی معاونت اور مدد مل رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر بسنے والا ہر فنکار اور آرٹسٹ، اس کو ہم ہیلتھ کارڈ کا اجرا کرنے جا رہے ہیں، اور اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہمارے جو عمر رسیدہ فنکار ہیں، جو بیماری سے لاغر ہیں، جو کسی جگہ بھی اپنی ان صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو حکومت پنجاب ان کی ذمہ داری اٹھانے جا رہی ہے۔ ہم ان کو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے ذریعے ایک بائیو میٹرک سسٹم کے تحت رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بائیو میٹرک سسٹم ایک شفاف اندراج کو یقینی بنائے گا، اور اس کے بعد ان تک جو ان کا حق ہے، راستے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جیب کترے ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا، کہ وہ حق والوں کا حق اس کی حقدار کی جیب میں جانے کی بجائے وہ راستے میں لٹیروں کی نظر ہو جاتا رہا۔ بائیو میٹرک سسٹم سے صرف جو سرٹیفائیڈ آرٹسٹ ہوگا، فنکار ہوگا، وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، اور تھرو بینک ہوگا، کیش کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی، سب تھرو بینکنگ سسٹم ہوگا۔ اس سے جو ہے ایک تو کرپشن کو ہم روکیں گے، دوسرا شفافیت کو انشور کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ ہمارے اصلی فنکار جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہو گئے، جو سیاسی اداکار اور فنکار تھے انہوں نے سیاسی تھیٹر لگا لیے۔ یہ ایسا ستم ہوا اس پیشے پہ کہ جن کو وہ فنکارانہ صلاحیتیں دکھانی تھیں، ان سے مواقع چھین لیے گئے، اور پچھلے ادوار میں ان لوگوں کے لیے نہ کسی نے تڑپ محسوس کی، نہ کسی کو وہ درد محسوس ہوا، اور نہ کسی کے دل میں یہ احساس آیا کہ یہ بھی اس معاشرے کے وہ اہم ترین جز ہیں جو اپنے دکھوں کو اندر چھپاتے ہیں اور لبوں پہ مسکراہٹیں بکھیر کے اس معاشرے کی خوشیاں بانٹنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان کے دکھوں کے مداوع کرنے والے افراد جو تھے، جب اقتدار میں رہے تو ان پہ ان کی کوئی نظر کرم نہ آئی، تو ان کی کمی اب جب اقتدار سے باہر نکلے تو انہوں نے ان کے حصے کا کام بھی اپنے حصے لے لیا، اور وہ سیاسی جوکر بن کے، سیاسی سرکس لگا کے، سیاسی تھیٹروں پہ روز آ کے نئی نئی اداکاریاں کر رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرے گی، تو ان کے دکھوں کو بھی ہم قانون کے مرہم سے علاج کر کے ان کا بھی جو درد ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور یہ فنکار جو اصلی فنکار ہے، ان نقلی اداکاروں کے سامنے جو یرغمال بنا رہا، اس کے حق کے لیے بھی جدوجہد کریں گے۔ شوکت علی خان صاحب کی فیملی کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کو دیا جائے ستارہ امتیاز، تو ہم انشاءاللہ پنجاب کی سطح پہ میں خود ان کی ترجمان بن کے، اس خاندان کی، ان کی فن کی وکیل بن کے حکومت پاکستان کے سامنے ان کی ریکمنڈیشن لے کے جائیں گے۔ اور جس نے قوم کو اتنا کچھ دیا، جس نے ہمارے ملی جذبوں کو ابھارا، ہمیں ہر مشکل وقت میں محاذ جنگ پہ جس نے دشمن کو للکارا، ہم نے اس کی آواز کو مرنے نہیں دینا، اس کی آواز کو دبنے نہیں دینا، اس کی آواز کو زندہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے
ہر سطح پہ جدوجہد کریں گے۔ بھی آپ نے سیاسی اداکاری کا ذکر کیا، ماضی میں عمران خان جس کو چپڑاسی رکھنا چاہتے تھے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، جس کو ڈاکو کہتے تھے اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا، جن کو راؤ ہے جن کی جماعت کہتے تھے اس کو کیبنٹ میں بٹھا دیا۔ کیا وہ بھی اداکاری تھی یا عمران خان کا ویژن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھگ اور ساد میں فرق ہوتا ہے، چور اور ساد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور سادی کو ساد ہی کہتے ہیں، اور جو چور کا اور جو بنارسی ٹھگ ہیں ان کا